باپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ، کیونکہ تمہاری اولاد کا دور تمہارے دور سے زیادہ تیز رفتار ہوگا، بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوگا، پڑھاؤ۔ یہ فضول خرچیاں بند کرو، اپنے پیسے کو تعلیم پہ خرچ کرو، ایجوکیشن پہ خرچ کرو۔ بچے اگر 4 ہیں تو چاروں بچے ایجوکیشن کے میدان میں دینی اور دنیاوی تعلیم میں آگے ہونا چاہیے۔ اور ہم وہ لوگ نہیں یہ کہیں کہ دنیا مت پڑھاؤ، ہمارے یہاں دنیا جس کی بہتر ہے اسی کی آخرت بہتر ہے۔ ہم دقیانوسی فکر کے لوگ نہیں ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم غریب ہیں، ہم کیسے پڑھائیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، جتنا تم سگریٹ میں اڑا دیتے ہو، جتنا تم پان کھا کے تھوک دیتے ہو، جتنا تم گٹکا کھا کے تھوک دیتے ہو، اتنے پر کئی غریب بچوں کی فیس اسکول کی ادا کی جا سکتی ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ آج مسلمان وہاں خرچ کر رہا ہے جہاں اسے نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں کرنا چاہیے وہاں نہیں کرتا۔ مسلمان کہاں لٹاتا ہے پیسہ؟ کہاں لٹاتا ہے؟ عرس کی محفل میں، عرس کی محفل میں قوال اور قوالن کا مقابلہ ہو رہا ہے، نچنیوں پر 36 ہزار ایک سیٹ اڑا رہا ہے۔ جس قوم کی بیٹیاں برقع پہن کر سگنلوں پہ بھیک مانگ رہی ہو، اس قوم کے سیٹوں کو یہ گوارا ہے کہ وہ قوالن پر اڑائے، نچنیوں پہ اڑائے؟ واللہ میں جہاں قادری ہوں وہیں پر چشتی اور اپنی چشتیت کی نسبت پہ فخر کرتا ہوں۔ ہم خانقاہی سما کے قائل بھی ہیں اور عامل بھی، لیکن یہ بازاری قوالیاں جس نے عرس کو بدنام کیا، جس نے اپنے مسلک کو بدنام کیا، جس نے اپنے مذہب کو بدنام کیا، آج ولی کی چادر جا رہی ہے مزار پہ چڑھنے کے لیے، مسلمان ناچتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ناچنے کا تصور کیا ہے؟ وہ ولی بھی تم پہ لعنت کرتا ہوگا کہ عرس میں تم ناچتے جس مذہب کے اندر، جس مذہب میں پیر پیر پر چلنا جائز نہیں ہے، جس مذہب میں اکڑ کر چلنا جائز نہیں ہے، اس مذہب میں ناچنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم مزارات میں چادر چڑھانے کے ضرور قائل ہیں، لیکن ایسے چادر لے جاؤ کہ تمہیں جاتا دیکھ کر مسلم غیر مسلم پکار اٹھے۔ جب چادر لے جانے والا اس شان سے چلتا ہے، جس کی چادر جا رہی ہے وہ کس شان سے چلتا ہے؟ زندگی یاد دلاؤ، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ دین دھرم کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا۔ اذان ہو رہی ہے، ڈھول نہیں رکتا، نماز کا وقت پھٹک رہے ہو۔ کیا آپ نے یہ بات نہیں سنی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ حضور فرماتے میں اس سے بیزار ہوں، بیزار۔ آقا فرماتے میں اس سے بیزار ہوں جس سے نبی بیزار ہو، اس سے ولی خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ولی تو نبی کا غلام ہے۔ آپ نے کوئی ایسا بھی غلام دیکھا ہو جس کا آقا ناراض ہو اور غلام اس سے راضی ہو جائے؟ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری قوم کے جوانوں، نماز چھوڑ کر تمہارا کوئی عمل پورا نہیں ہو سکے گا، کوئی عمل قبول نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کہتے ہو کہ ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم نقشبندی ہیں، ہم سہروردی ہیں، یہ بات بھی کہوں، پہلے مسلمان بنو پھر سب بننے کے لیے جانا، کیونکہ نماز چھوڑ کر غوث پاک کے یہاں تم اپنا اسلام ثابت نہیں کر سکتے۔ غوث پاک فرماتے ہیں بے نمازی مر جائے اسے مسلمان کے قبرستان میں دفن مت کرنا۔ جب غوث پاک بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو غوث پاک بے نمازی کو سلسلے قادریہ میں کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ اس لیے میری گزارش ہے پھپکیاں مت کرو، اپنی طبیعت کے مطابق مت جیو۔ اللہ نے قانون دیا، ایک ضابطہ دیا، اس کے مطابق زندگی گزارو۔ میں اہل اسٹیج سے بھی کہنا چاہتا ہوں، جلسے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مجھے بہت دکھ ہے۔ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شادیوں کی فضول خرچی کم کرو، بند کرو، لیکن میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں شادیوں کی فضول خرچی کم ہونی چاہیے، لیکن جلسوں کی بھی فضول خرچی کم ہونی چاہیے۔ ایک ایک مقرر کو 10 20 ہار پہناتے ہو، کس کے پیسے سے؟ چندے کے پیسے سے؟ تمہیں کیا حق ہے؟ بہت خوب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں کیا حق ہے؟ کیا بات ہے؟ چندے سے قوم کا پیسہ، غریب عوام کا خون پسینے کا پیسہ جمع کر کے ایک ایک مقرر کو 50 ہار ڈالو، اور اگر تم اپنے جیب سے جو وہ پیش کرتے ہو ہار، ایک ایک کو 10 5 ہار، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ جس قوم کے یتیم بچے
اور بچیاں غربت کی وجہ سے لوجوں میں اپنی آبرو بیچنے پہ مجبور ہو رہی ہو، اگر اس قوم کے خطیب کو 25-25 ہار گلے میں ڈالو گے تو پہننے والا بھی اللہ کو کیا جواب دے گا، پہنانے والے بھی کیا جواب دے گا؟ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کم سے کم میرے ساتھ ظلم نہ کرو، جسے شوق پہنا دیا کرے، اس لیے کہ اگر قدرت کسی کو ذلیل کرنا چاہے تو ہزاروں من پھول بھی اس کو عزت نہیں دے سکتے، اور قدرت جسے عزت دینا چاہے کانٹوں پر لٹا کر بھی اس کو ذلیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں عزت کیوں ملی ہے؟ کبھی سوچا پھولوں سے نہیں ملی یار، کپڑوں سے نہیں ملی، جوتوں سے نہیں ملی، کاروں سے نہیں ملی۔ فلسفہ تو دیکھو، جس وقت فاروق اعظم بیت المقدس کی چابیاں لینے کے لیے بیت المقدس تک گئے، کس طرح گئے؟ ایک غلام کا ساتھ لے گئے، ایک ہی اونٹنی لے کر گئے۔ کبھی غلام بیٹھتا ہے، کبھی آقا بیٹھتا ہے، کبھی غلام بیٹھتا ہے، کبھی آقا بیٹھتا ہے۔ کوئی انصاف کا یہ مزاج، یہ انصاف کا مزاج صرف محمد عربی کے غلاموں کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی مزاج کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان نہ بننے پاؤ۔ تمہیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ سفر عمر ابن خطاب کیا ہے، تمہیں تو فلموں کا سفر معلوم ہے نا، تمہیں تو گیم معلوم ہے، عیاشیاں معلوم ہے، کبھی پڑھا فاروق اعظم کا وہ خوبصورت سفر؟ ایک تقریر پر نہیں، ہماری تقریریں سن کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے، فاروق اعظم کے اس سفر کو دیکھ کر کے لوگ مسلمان ہوتے۔ واہ بے شک، کیا وہ سفر تھا؟ مسلمان اسے کہتے ہیں، مومن اسے کہتے ہیں۔ پھر میں حیران ہوں جب بننے والے عمر کا یہ حال ہے تو جس نے بنایا ہو مصطفیٰ تعالی رحمت کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر حرکت پیارے دلیل ہے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمان بنو، مسلمان بنو، فاروق اعظم چلے۔ اور پھر آپ کچھ لوگ جانتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا جب بیت المقدس آ رہا تھا تو غلام سواری پر تھا اور آقا نکیل پکڑ کے چل رہا تھا، آقا نکیل پکڑ کے، اور پھر بیچ میں نالا آ گیا، نالا آیا۔ فاروق اعظم نے اپنے موزے اتار کر، نالے کا پانی نہ آ جائے موزے میں، چمڑے کے موزے تھے، ایڑی کے پاس پھٹے ہوئے تھے، وقت کے امیر المومنین کے موزے پھٹے ہوئے تھے۔ ہے کوئی تین بر اعظم پر حکومت کرنے والا ایسا حکمراں جس کے پھٹے ہوئے موزے ہیں؟ لوگ تو ایک ملک کے کچھ بن جاتے تو روزانہ قوم کے مال پہ نئے لباس پہنتے ہیں اور تکبر کرتے ہم نیا، تو اپنی کمائی سے تو پہن، تب سمجھ میں آگا کہ تیری اوقات کیا ہے۔ ہاں، لوگوں کے مال پہ آنکھیں لال کرنے والوں، یہ اسلام ہے۔ یہاں بیت المال کو مال بیت نہیں سمجھا جاتا، بیت المال کہتے ہیں مال کا گھر، اور مال بیت کو کہتے ہیں گھر کا مال۔ ہم گھر کا مال نہیں سمجھے، ہمارے یہاں بڑا انداز ہے حکومتوں کا بھی، اس کی طرف نہیں جاتا، اشارے دے کر گزر رہا ہوں اس لیے کہ گفتگو اب ختم ہونے پر آ رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ فاروق اعظم نے موزے اتار کے کندھے پہ ڈال لیے، حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح اور خالد بن ولید دونوں کان میں باتیں کر رہے تھے، امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ پہلے تو غلام کو بٹھا کے لا رہے ہیں، پھر موزے اتار رہے ہیں، پھٹے ہوئے موزے پیر میں تھے، چھپ گئے تھے، کندھے پہ ڈال لیا تو وہ دکھ رہے ہیں۔ یہ لوگ کیا سمجھیں گے اتنا بڑا مومنوں کا امیر، پھٹے ہوئے موزے، پیون والا لباس، ایک اونٹنی لے کے پیدل چلا رہا، وہ بھی نکیل تھام کے چپکے سے گئے کان میں کہا حضرت کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ لوگ آپ کو صرف دیکھنے کھڑے ہیں کہ مومنوں کا امیر کون ہے، مسلمانوں کا امیر کون ہے، نبی کا جانشین دوم کون ہے، دیکھنے کھڑے ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ آپ نے کنکر اٹھائی، وہ فاروق اعظم تھے، شریعت اور دین کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں تھی ان کے پاس، کنکر اٹھائی اور دونوں کی طرف پھینکا، حضرت خالد کی طرف بھی، حضرت ابو عبیدہ کی طرف بھی، اور کنکر پھینک کے کہتے اتنی جلدی تم دنیا داری کی بات کرنے لگے؟ ابھی تو اللہ کے رسول کے مثال کو زیادہ عرصہ نہیں بیتا، حضور کے مثال کو زیادہ ٹائم نہیں گزرا، اتنی جلدی تم دنیا داری کی باتیں کرنے لگے۔ تم کہتے ہو میرے پھٹے ہوئے موزے دیکھ کے یہ کیا کہیں گے، میری خستہ اونٹنی دیکھ کر یہ کیا کہیں گے، میرے پیرن پہ لباس دیکھ کر یہ کیا کہیں گے؟ سنو، ہمیں عزت کپڑوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت موزوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت اونٹنیوں سے نہیں ملی، ہمیں عزت سواریوں سے نہیں ملی، مصطفیٰ تعالی رحمت کی غلامی نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ جب تک غلامی سلامت رہے گی مسلمانوں کو عزت ملتی رہے گی۔ ناظرین اکرام، اسی طرح کے اور واقعات اور بیانات سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اگلے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچ جائے۔